غار کے اندر بندے پھنسے ہوئے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں نکلنے کی۔ تدبیر یہ پاس ہوئی کہ اپنا اپنا نیک عمل پیش کیا جائے۔ ایک نے کہا کہ میں والدین کی خدمت کرتا ہوں، وہ ہو گیا۔ دوسرا بندہ وہ کہتا ہے یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو تیار کر سکوں کہ ہم غلط کام کریں، لیکن وہ نہیں مان رہی۔ اچھی تربیت کی ہوگی والدین نے، نہیں مان رہی، نہیں قابو آ رہی۔ میں نے بڑی کوشش کی، اس کے پیچھے لگا رہا، بڑی محبت تھی یا اللہ مجھے اس سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تیار ہو گئی۔ اچھا تیار کس بات پہ ہوئی؟ اس نے کہا کہ تو نے مجھے 100 دینار دینے ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ غلط کام کروں گی۔ اچھا یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ایک لڑکی جو اتنی دیر پہلے نہیں مان رہی، اچانک وہ کیسے مان جاتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ دو غیر محرم آپس کے اندر ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تیسرا ان کے درمیان شیطان آتا ہے، پھر وہ رستے نکالتا ہے، دل کے اندر برے برے خیالات ڈالتا ہے، خواہشات ڈالتا ہے، پھر انسان بہکتا چلا جاتا ہے۔ وہ لڑکی بھی بہک گئی اور یہ بھی تیار ہو گیا۔ دن طے ہو چکا یا اللہ ہمارا، جگہ طے ہو چکی ہے کہ ہم نے یہاں پہ غلط کام کرنا ہے، میں نے اس کو 100 دینار پیش کر دیے۔ جب ہم مطلوبہ جگہ پہ پہنچے، یا اللہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ہم نے غلط کام کرنا تھا، لڑکی تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، ہم غلط کاری شروع کرنے لگے ہیں تو لڑکی نے اچانک کہہ دیا رک جا۔ بڑا عجیب معاملہ بھی، میں بھی بڑا پریشان کہ میں نے اس کو اتنی دیر لگا کے تیار کیا ہے، اس کی خواہش پوری کی ہے، 100 دینار اس کے لیے جمع کیے ہیں۔ جس طرح آج ہوتا ہے نا کہ جس کا کسی لڑکی سے رابطہ ہو جائے نا، حالانکہ ہوتی فیک ہی ہے، وہ آوازیں کئی لڑکے نکال رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ کوشش کر کے محنت کر کے سارا دن کی کمائی ہوتی ہے، گھر دینے کی بجائے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور جیب میں دھیلا نہیں ہوتا، سارا دن محنت کرتا کمائی کرتا ہے، اور دیتا کس کو ہے؟ اس لڑکی کو جو فیک بن کے لڑکا ہے، لڑکی کی آواز نکال کے اس سے باتیں کر رہا ہے اور پیسے لوٹتے جا رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، بھائی یہ محنت کرتا بھی ہے لیکن کھاتا کوئی نہیں ہے، آگے سے جواب مل جاتا بھائی ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے کوشش کر کے اس لڑکی کو یا اللہ تیار کیا ہے، جگہ طے ہو چکی ہے، سب کچھ طے ہو چکا ہے، دونوں تیار ہیں، اور تیسرا بندہ بھی نہیں ہے۔ اچانک لڑکی کیا کہتی ہے؟ رک جا بھائی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ وہ کیا یار منظر ہوگا بھائی۔ دعا کیا کرو کہ اس آزمائش سے پہلے گناہ سے پہلے اور رب تعالیٰ ایسی ہدایت دے کہ دوبارہ ہم اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے اتق اللہ، ڈر جا بھائی، یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں ڈر گیا واقعی، میں نے سچی توبہ کر لی کہ یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے، یا اللہ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس کے بعد دوبارہ یہ گندگی کے کام کے اندر نہیں جاؤں گا۔ یا اللہ ہم دونوں نکل گئے، لڑکی اپنے گھر، میں اپنے گھر، دونوں جو بالکل حرام کاری پہ تیار تھے، گناہ پہ تیار تھے، اس لڑکی کے کہنے پر یا اللہ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں آج یہ زنا کروں گا، حرام کاری کروں گا، کل رب کو کیا جواب دوں گا؟ اس لڑکی نے کہا ڈر جا، میں کل رب کو کیا جواب دوں گا؟ یا اللہ میں نے توبہ کر لی، میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ کتنی اچھی توبہ کی ہوگی بھائی، وہ کتنا نیک ارادہ کیا ہوگا، کیا اس کے دل کے اندر خواہشیں آئی ہوں گی کہ یا اللہ میں اس کے بعد یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، تیری اتنی اطاعت کروں گا، فلاں کروں گا۔ اللہ آج کا نوجوان ہے نا، یہ میری نصیحت ہے میرے بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو اپنی زندگیاں نوجوانیاں برباد کر رہے ہیں، فون کے اوپر ساری رات لمبی کالیں، غیر محرموں سے باتیں، گندی فلمیں دیکھنا اور گانے سنتے رہنا مسلسل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آنکھیں بھی تمہاری زنا کرتی ہیں بھائی، تمہارے ہاتھ زنا کرتے ہیں، تمہارے کان زنا کرتے ہیں۔ یہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہوتا ہے، کانوں کا زنا سننا ہوتا ہے، ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے جو طاقت مہیا کر رہے ہیں، اور تمہارے پاؤں بھی زنا کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ جب تم زنا کی طرف جا رہے ہو یا جو تم زنا والا کام کر رہے ہو، پاؤں اس کے اندر جتنی چل کے تمہاری مدد کر سکتے ہیں وہ بھی زنا کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اینڈ پہ تمہاری شرمگاہ اس زنا کو پکا کر دیتی ہے۔ تو آج کے یہ نوجوان بھائی، بڑی سمجھنے والی بات ہے اس واقعے کے اندر کہ وہ بندہ بالکل رک گیا، اور رب تعالیٰ کو عمل کون سا پیش کر رہا ہے؟ ہماری طرح نہیں کہ خام خواہ دھکے سے کوشش کر کے کہ کہیں نہ کہیں اس کا نمبر لڑکی کا مجھے مل جائے اور بار بار میں اس کو تنگ کرتا رہوں، بلیک میل کرتا رہوں، نہیں،
یا اللہ میں نے اس لڑکی کے کہنے پہ اپنے آپ کو باز رکھا، رک گیا، توبہ کر لی۔ یا اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، میں کر لیتا کچھ بھی نہیں ہونا تھا، میں نے اس کو پیسے دیے ہوئے تھے، یا اللہ میں نے نہیں کیا، صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ یا اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے، یہ جو پتھر تو نے غار کے منہ کے اندر رکھا ہے نا، یا اللہ اس کو تھوڑا اور سائڈ پہ کرنا ہے۔ ہائے کیا منظر ہوگا بھائی، کتنی خوشی ہوگی۔ پتھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، پتھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، لیکن اتنا سائڈ پہ ہوا کہ ابھی نکل نہیں سکتے، ابھی نکل نہیں سکتے۔ پھر میری گزارش ہے ہم دیکھیں ہمارے اعمال کے اندر ایسے عمل موجود ہیں، ہم مشکل کے وقت وہ رب کے سامنے پیش کریں، اور مشکل بھی ایسی ہو کہ اور کوئی اسباب میسر بھی نہ ہو، کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو مدد کی، وہاں پہ ہم یہ اپنا عمل پیش کریں، یا اللہ یہ عمل ہے، مشکل ہے، یا اللہ اولاد نہیں ہو رہی، یا اللہ یہ میں عمل پیش کرتا ہوں، یا اللہ میرے رزق کے اندر برکت مجھے چاہیے، یا اللہ میں یہ عمل پیش کرتا ہوں، یا اللہ میں کاروبار کے اندر اپنی بڑھوتری چاہتا ہوں، یا اللہ یہ میں عمل پیش کر رہا ہوں، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے میری اولاد وہ نیک ہو، یا اللہ یہ عمل پیش کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے پاس عمل موجود ہے بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے میرے بھائی تو پھر ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ تیسرے بندے نے کون سا اپنا عمل پیش کیا وہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔